معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 7ویں پارے کی سورۃ الانعام درس قرآن میں ہماری شروع ہو چکی ہے، اور آج اس سورہ مبارکہ کا پہلا درس ہے۔ سورۃ الانعام سے پہلے 54 صورتیں قرآن مجید کی نازل ہو چکی تھیں، 55 نمبر اس سورہ مبارکہ کا ہے۔ اور اس کا نام انعام اس لیے رکھا گیا کہ انعام کا معنی ہے مویشی، جانور۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ نے حلال جن مویشیوں کو اپنے لیے حرام کر رکھا تھا، ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی، اس لیے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ اس سے گزشتہ صورتوں میں مختلف مسائل بیان ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شرک کی تردید فرمائی۔ جس طرح کا بھی شرک اس دور میں یا قیامت تک مشرکین کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی، رد کر دیا اس کا، یعنی ریجیکٹ کر دیا اس کو۔ اور ابتدا ہی اس کی عقیدہ توحید کے حوالے سے ہوئی کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ آسمانوں کا خالق بھی اللہ ہے اور زمین کا خالق بھی اللہ ہے۔ خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، ایسا پیدا کرنے والا کہ جس چیز کا کوئی سرے سے نقشہ موجود نہ ہو، وجود نہ ہو، اس چیز کو پیدا کرنے والے کو خالق کہا جاتا ہے۔ تو آسمان کا کوئی نقشہ موجود نہ تھا، زمین کا کوئی نقشہ موجود نہ تھا، وجود کوئی نہیں تھا ان کا، بغیر نقشے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا، اور یہ اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، نہ اس کو مستریوں کی ضرورت پڑی، نہ مزدوروں کی ضرورت پڑی، نہ اس نے بڑے بڑے لاؤ لشکر میں بلائے، بس کن کہا آسمان بن گئے، کن کہا زمین کو پیدا کر دیا۔ یہ اس کی قدرت ہے، طاقت ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور بنائے اندھیرے، والنور، اور روشنی۔ اندھیرے بھی اس نے پیدا کیے اور روشنی کو بھی اسی نے پیدا کیا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایران کے اندر مجوسی لوگ رہتے تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو جلاتے تھے اور اس کے سامنے عبادت کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ دو ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مجوسیوں کا، کہ دو اللہ ہیں۔ جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ میں نے عرض کیا پچھلے دروس میں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ تین اللہ ہیں،
اسی طرح مجوسیوں کا عقیدہ تھا جو کہ ایران کے رہنے والے تھے کہ دو اللہ ہیں، ایک کا نام ہے یزدان جو خیر کا خالق ہے، بھلائی کی چیزیں پیدا کرتا ہے، نور کو اسی نے پیدا کیا، اور دوسرا اللہ ہے اہرمن۔ اہرمن جو ہے اس نے شر کو پیدا کیا، جتنی برائی کی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں سے شر پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح ظلمت جو ہے، اندھیرا ہے، یہ اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرکیہ عقیدے کا رد کیا، وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ ایک ہی ہے، ظلمت کو بھی اسی نے پیدا کیا یعنی اندھیرے کو، والنور اور روشنی کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کی برابری کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کے کیا، کافر ہو گئے، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو برابر کر لیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مجوسیوں کا میں نے عرض کیا، انہوں نے ایک اور اللہ بنا لیا۔ اسی طرح آگے تفصیل آئے گی مشرکین مکہ کی کہ انہوں نے 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور جن کو وہ اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، بیٹیاں بیٹے دینے والا سمجھتے تھے، روزی دینے والا سمجھتے تھے، تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے پھر اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کو یا اور لوگوں کو برابر کر لیا۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا گارے سے۔ تین بھی اس کا معنی بھی مٹی ہے، لیکن ایک ہے مٹی جس کو کہتے ہیں تراب، یہ عام مٹی ہے، لیکن جب مٹی کے ساتھ پانی مل جائے اور ان کا خمیر تیار ہو جائے تو اس کو گارا کہا جاتا ہے، تو اس خمیر کا نام عربی میں ہے طین، طا یا زیر تی نون تین۔ تو فرمایا کہ تین جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے گارے سے تمہیں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس زمین کے چہرے سے مختلف جگہ سے مٹی لی، اور اس مٹی کو جناب اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے گوندا، تیار کیا، اور جب اس کا گارا بن گیا تو پھر آتا ہے کہ وہ بجنے لگ گئی، تو اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی چونکہ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا گارے سے، کہ تمہارے باپ کو گارے سے پیدا کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اسی خمیر سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ ثم قضا اجلا، پھر اس کا ایک وقت مقرر کیا، واجل مسمى عنده، اور پھر اس کے پاس ایک وقت مقررہ ہے، یعنی ایک تو یہ وقت ہے، مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ایک وہ ہے وقت کہ جس پر انسان کو موت آتی ہے، اور وہ اجل مسمن عندہ، یہ وہ اجل ہے کہ جب سارے انسانوں کو ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ ختم کریں گے، اور اس کا نام ہے قیامت، یعنی قیامت والے دن۔ ایک تو ہے آدم علیہ السلام سے چلا، کبھی کوئی فوت ہوا، کبھی کوئی فوت ہوا، کبھی کوئی دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ اجل مسمن عندہ، دوسری وہ اجل ہے اللہ کے ہاں کہ جو قیامت والے دن آئے گی اور پھر ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ثم انتم تمترون، پھر تم ہو اس میں شک کرتے، پھر اس میں تم شک کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ شک کرنے والی بات کوئی نہیں، اللہ نے اٹل حقیقت بیان کر دی کہ قیامت آئے گی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں کے اندر بھی اور زمین کے اندر بھی۔ آسمانوں کے اندر بھی وہی ایک ہی اللہ ہے، اور زمین کے اندر بھی وہی ایک ہی اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا ساجی کوئی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔
اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، جس طرح ہم سورہ اخلاص میں اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی برابری کر سکے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کا ہمسر ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کے برابر کھڑا ہو کر اس کی خدائی یا اس کی ربوبیت کے اندر وہ دخل اندازی کر سکے۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں کے اندر بھی، وہی اللہ ہے زمینوں کے اندر بھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آسمانوں کا کوئی جدا رب ہے یا خالق ہے، زمینوں کا کوئی جدا اللہ ہے، آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے، زمینوں میں بھی وہی اللہ ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم اپنی زبان سے اظہار کرو، اپنے اعمال سے ظاہر کرو، اللہ اس کو بھی جاننے والے ہیں، اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بات ہوگی اللہ اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کرتے ہو کماتے ہو اللہ اس کو بھی جاننے والے ہیں، اللہ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں ہے جو چیز آئی تیرے ان کے رب کی نشانیوں میں سے، فَقَدْ قَدْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ تھے کہ وہ تھے اعراض کرنے والے، یعنی جب بھی کوئی آیت قرآن مجید کی نازل ہوتی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی معجزہ رونما ہوتا تو کافر دیکھنے کے بعد اس سے منہ پھیر لیتے، اعراض کر لیتے، کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے اس پر۔ جیسے 14ویں رات تھی، چاند جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، کچھ مشرکین مکہ نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا آج پھر چل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں۔ چند نوجوان اکٹھے ہوئے، آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ چاند جو آسمان پر چمک رہا ہے اس کو آپ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ معجزہ ظاہر کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں، اگر اس نے چاہا تو ہو جائے گا، لیکن تم نے ماننا پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطہ کیا، اللہ کی طرف سے گرین سگنل ملا، میرے محبوب نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، آسمان پر جو چاند چمک رہا تھا ایسے چاند کی طرف ایسے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک جبل ابو قبیس پر چلا گیا، ایک دوسرے پہاڑ پر چلا گیا، تو سارے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یار تمہیں چاند کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یا ایک ہی ٹکڑا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے، پھر آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ پر جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ہر طرح سے تسلی کر لی کہ نہیں واقعتاً چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل فرمائی، اور پوری سورہ اللہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو اس میں یہ بات واضح کر دی۔ لیکن چاند کے 2 ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مشرکین مکہ کیا کہنے لگے کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو انسانوں پر چلتا تھا، اب چاند پر بھی چلنے لگ گیا ہے، پھر انکار کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ آتا ہے تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آ گیا، سچائی آ گئی تو سچائی کو آ جانے کے بعد انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کے ساتھ یہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، لیکن ان قریب انہیں خبر پہنچ جائے گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور جھوٹوں کا انجام کیا ہوگا اور سچوں کو اللہ تعالیٰ کن انعامات سے نوازیں گے۔ اور پھر اپنی زندگی میں ہی مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں اور وڈیروں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کیا، اور کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پر غالب کر کے دکھا دیا، اور 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج تک بھی
حضور کی ختم نبوت کا پرچم جو ہے وہ بلند ہے اور لہرا رہا ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت آپ کو سرنگوں نہ کر سکی۔ بڑے بڑے دجال آئے، بڑے بڑے جھوٹے آئے، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں کسی نے کوئی دعویٰ کیا، کسی نے کوئی دعویٰ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا الیاذ باللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت تک میرے بعد 30 ایسے دجال آئیں گے جو اپنے آپ کو ظاہر کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی پر ایمان نہ لانا کیونکہ وہ سچے نبی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ میں محمد پر بند کر دیا ہے۔ تو اس وقت بھی مشرکین نے جھٹلایا، وہ نیست و نابود ہوئے، اور قیامت تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عبرتناک سزا دیں گے، اور اس کا انجام ایسا ہوگا کہ وہ عبرتناک انجام ہوگا۔ اور ماننے والوں کو اللہ نے کل بھی کامیاب کیا، آج بھی کامیاب ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یہی عنوان بیان ہوگا کہ ہر طرح کے شرک کی تردید ہوگی۔ اگلے دروس میں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔